اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ حدیث پاک میں آتا ہے حاجی حج سے فارغ ہو کر جب واپس آتا ہے تو واپس آنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز دعا سے کرنا چاہتا ہوں، جامع دعا سے، جس میں تمام دعائیں شامل اور داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرات آمین کہہ دیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، حکم پر بھی عمل ہو جائے، دعاؤں کا ذخیرہ بھی ہم تمام کو حاصل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عام طور پر حضرات حجاج کرام جب حج کو جاتے ہیں تو جا کر جب واپس آتے ہیں تو تمام دوست احباب متعلقین ایک سوال کرتے ہیں پہلی ملاقات کے وقت، حاجی صاحب سفر کیسا تھا؟ کرتے نہیں کرتے؟ مجھے اس وقت یہ سوال اور اس سوال کا جواب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ یاد آ رہا ہے کہ والد صاحب حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج سے واپس آنے کے بعد اس سوال پر ایک لمبا خطاب فرمایا۔ فرمایا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگوں یہ سوال حاجی سے نہ کرو کہ سفر کیسا تھا، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگ جتنے مقاصد کے ساتھ سفر کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جتنے لوگ جتنے مقاصد کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی سیر و تفریح کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی سیاسی مقصد کے لیے سفر کرتا ہے۔ سفر کے کئی اقسام حضرات فقہا نے بھی لکھا ہے اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں، اور آپ کو بھی ایسے اسفار کرنے کا موقع ملا ہوا ہوگا۔ دنیا میں جتنے لوگ سفر کرتے ہیں، جتنے مقاصد کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ان تمام اسفار میں حج اور زیارت کے سفر سے بہتر کوئی سفر نہیں ہے۔ حج اور زیارت رسول مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سفر سے بہترین سفر وحدہ لا شریک کی قسم کوئی سفر ہی نہیں ہے، اور اس سفر کا موازنہ اور اس سفر کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ احادیث میں آتا ہے سفر کرو
سفر میں صحت ہے. اگر کسی کو کوئی بیماری دائمی لگ جاتی ہے تو اس کے علاجوں میں سے ایک علاج ہے کہ ایک سفر ہو جائے، کیونکہ ہوا بدل جاتی ہے، پانی بدل جاتا ہے تو تب بھی صحت کی ضمانت آ جاتی ہے. میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے ایام میں بھی بہت سفر کرتے تھے. ادباً اور محبت کے ساتھ ہم بہت روکتے تھے ان کو، لیکن ہمارے روکنے میں ایک حد تھی، زبردستی نہیں کر سکتے. میں حضرت امیر شریعت مفتی اعظم حضرت مولانا اشرف اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ حضرت امیر شریعت ہے، علم میں، عمل میں، عمر میں، مقام میں، مرتبے میں بہت بڑے ہیں. مجھے امید تھی کہ حضرت کی بات والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ضرور سنیں گے. ایک راستہ تھا والد صاحب کو سفر سے روکنے کا، دوسرا کوئی راستہ نہیں. سیدھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں اپنا مقصد حضرت کے سامنے رکھا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، پھر بھی سفر نہیں چھوڑ رہے ہیں. روکتا ہوں، رکتے نہیں. ادب اور احترام آگے بڑھنے دیتا نہیں. آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ حکم فرما دیں تو ضرور والد صاحب سفر سے رک جائیں گے. اور مجھے امید تھی طبیعت کو سامنے رکھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ ضرور والد صاحب کو روکیں گے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میری گزارش کو سن کر فوراً فرمایا کہ عزیزم، آپ مولانا کو سفر سے نہ روکے، ان کی صحت ہی سفر میں ہے. اور حدیث میں بھی سفر میں صحت ہی کا حکم آیا ہے. سفر ہے ہی ایک بہت اچھی چیز، لیکن ان تمام سفروں میں سب سے بہترین جو سفر ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت اور ثواب کی نیت سے سوائے 3 مسجدوں کے کسی اور جگہ پر سفر کرنا نہیں.